بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا برکت والا اور بڑا ہی رفعتوں والا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ویسے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک پر درود شریف جو ہے وہ ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ جتنا درود شریف پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ بہت ہی بابرکت جو ہے یہ درود شریف ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک پر درود شریف جو ہے وہ پڑھا جائے۔ فرمایا کہ جو شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور 10 جو ہے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور 10 جو ہے درجات اس کے بلند کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر جو ہے وہ درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ 10 درجات بلند کر دے، 10 گناہوں کو معاف فرما دے اور 10 جو ہے نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں اور 10 رحمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر نازل ہوں۔ تو یہ بہت بڑی یعنی اللہ رب العزت کی ایک رحمت ہو تو یہی بہت ہے، لیکن 10 رحمتیں اللہ رب العزت درود شریف پڑھنے والے پر نازل فرماتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ویسے بھی پڑھنا چاہیے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت و سعادت کا مہینہ ہے اور اسی طریقے سے جمعے والے دن درود شریف کی بہت فضیلت آئی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے یعنی درود بنا دیے گئے ہیں، تو بہرحال جو منقول ہیں اور جو یعنی سند کے لحاظ سے مضبوط ہیں ان درود شریف کو پڑھا جائے۔ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے کہ نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر جو درود پڑھا جاتا ہے وہ کتنا ہی یعنی فضیلت والا درود ہے تو اس کو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ تو ہمیں درود ابراہیمی کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی مختصر ہے تو مختصر درود شریف پڑھنا چاہتا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر درود ہے، لیکن اگر نماز والا درود ابراہیمی پڑھا جائے اور ہر وقت پڑھا جائے، جس وقت وقت ہو اس وقت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کا اعلان ہے اور یہ مقبول یعنی درود شریف جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو دعا مانگنی ہے تو اس سے پہلے اول آخر جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیا جائے کہ درود شریف تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، تو جو دعا مانگی ہے وہ بھی قبول ہو جائے۔ اسی طریقے سے کوئی وظیفہ کرنا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے، بعد میں بھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے۔ تو وہ بھی اس لیے کہ یہ جو وظیفہ کیا جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، جہاں پر یہ درود شریف قبول ہوگا وہاں پر یہ وظیفہ قبول ہو جائے۔ وظیفہ قبول ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ جس مقصد کے لیے وظیفہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے جام کوثر عطا فرمائے اور اسی طریقے سے جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور سفارش ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔